اگر ہم رمضان کے بعد اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ دیکھنے والا نہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ مواخذہ کرنے والا نہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ ہماری پکڑ کرنے والا نہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دینے والا نہیں؟ سارے معاملات ہیں، اللہ بدلہ بھی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ بھی رمضان کے بعد کرنے والا ہے۔ ہم گنہگار اللہ سے قریب ہوئے تھے، یقیناً یہ اللہ کے لیے بھی خوشی کا مقام تھا۔ اب ہم نیک ہونے کے بعد اللہ سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر کیسا افسوس بنتا ہے۔ جب گنہگار تھے رمضان میں اللہ سے قریب ہوئے، اب جب اللہ سے قریب ہو گئے، نیکیاں کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تو اب ہم کیا ہو گئے؟ اللہ سے رمضان کے بعد ہم دور ہو رہے ہیں۔ سوچ سوچ کر گناہ کر رہے ہیں اللہ سے دور ہونے کے لیے، رمضان کے بعد گناہ کر رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ سلف فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے اس نیت سے رکھتا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد میں وہی پرانے گناہ کروں گا، رمضان کے روزے اس لیے رکھتا ہے کہ رمضان کے بعد روزے کی حالت میں میں جو گناہ چھوڑ رہا ہوں، رمضان کے بعد پھر وہی گناہ میں کروں گا۔ اگر کوئی اس ارادے سے روزے رکھے گا، پورے روزے برباد ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا روزوں کو۔ اس لیے کہ روزے کا مقصد تھا آدمی اللہ سے ڈرے۔ رمضان کے بعد آدمی اللہ سے نہیں ڈر رہا تو اس کے روزے رکھنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا، اور سارے کے سارے روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حاضرین میں موجود بزرگان دین، نوجوان دوستوں، چھوٹے بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ ہمارے لیے ایک طرح سے شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی زندگی نصیب فرمائی، اور ایک افسوس کا مقام یہ بھی ہے ایام معدودات، رمضان کے یہ مختصر دن ہم سے ختم ہونے والے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا وصل کا دن اور اتنا مختصر، وصل کا دن اور اتنا مختصر، دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے۔ رمضان کے لیے ہم دنوں کو گن رہے تھے کہ رمضان ابھی 15 دن ہے، ابھی 20 دن ہے، ابھی 25 دن ہے، 1 مہینہ ہے، ہم دن گن رہے تھے۔ اب موقع یہ ہے کہ ہم رمضان کے اختتام کے دن گن رہے ہیں۔ رمضان کے 2 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں، رمضان کے 4 دن باقی ہیں۔ اور اسی طرح جب رمضان کا مہینہ کم ہونے لگتا ہے، رمضان کے ایام ختم ہونے لگتے ہیں، تو ایک طریقے سے ہمارے دلوں سے رمضان کی جو ہیبت ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ رمضان کا جب اختتام آنے لگتا ہے تو ہماری عبادتوں میں کمی آنے لگتی ہے۔ مشہور اس امت کے ایک مشہور عالم دین ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے کہا تھا تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما فی رمضان، اللہ کی قسم اگر خبر میں موجود مردوں سے کہا جائے، خبر میں مدفون لوگوں سے کہا جائے، قبرستان میں اپنی اپنی خبروں میں زندگی گزارنے والوں سے کہا جائے، ایک خواہش کرو، کوئی ایک خواہش کرو تمہاری پوری کی جائے گی، لتمنوا یوما فی رمضان، رمضان کا ایک دن زندگی گزارنے کی تمنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے 30 دن ہمیں دیے ہیں۔ خبر والوں سے کہا جائے کہ ایک تمنا کرو، کوئی ایک خواہش، کوئی ایک آرزو جو تمہاری پوری کی جا سکے موت کے بعد،
लतमन्नौ यौमन फी रमज़ान, रमज़ान की फजीलतों, रमज़ान की बरकतों, रमज़ान की रहमतों, उसकी मग़फ़िरतों और रमज़ान में जन्नत के दरवाज़ों का खुला रहना, जहन्नम के दरवाज़ों का बंद रहना, इन सारी चीज़ों को, अहमियतों को सोच कर ये ख्याल करेंगे कि काश रमज़ान में एक दिन ज़िंदगी गुजारने का हमें मिल जाए। और तो और रमज़ान के बारे में सलफ़ फरमाया करते थे कि लोगों, रमज़ान में एक रोज़ा रखना रमज़ान के बाद नफिल 1000 रोज़े रखने से ज़्यादा बेहतर है। रमज़ान का गोया एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ देना, रमज़ान के अलावा आदमी 1000 रोज़े रखेगा तो भी उस सवाब को नहीं पहुँच सकेगा। सलफ़ फरमाया करते थे रमज़ान में एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये रमज़ान के अलावा आम दिनों में 100 मरतबा पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। तो गोया रमज़ान की एक बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें नवाजी थी, अल्लाह ताला ने हमें इबादत का मौका दिया था। अब भी हमारे नज़दीक रमज़ान के इंशाअल्लाह 2 दिन बाकी हैं। हमें चाहिए आने वाले 2 दिनों में हम और ज़्यादा इबादत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि आप मिंबर पर चढ़ रहे हैं, आमीन आमीन कह रहे हैं। पूछा गया अल्लाह के नबी क्या बात है, मामूल के मुताबिक तो आपका ये अमल नहीं होता कि आप मिंबर पर कदम रखते हैं, आमीन कहते हैं, मगर अब देखा गया कि आप आप मिंबर पर खड़े हो रहे हैं तो आप आमीन कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया रग़िम अनफ़ु रजुलिन, कि ऐसा आदमी खाक आलूद हो, ऐसा आदमी जलील हो, ऐसा आदमी रुस्वा हो, अदरक शहरु रमज़ान फलम युग़फ़र लहु, कि रमज़ान को तो पाया, रमज़ान की ज़िंदगी उसने गुजारी लेकिन अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सका, ऐसा आदमी जलील हो, ऐसा आदमी नाकाम हो गया। तो गोया हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि रमज़ान के दिन मिले थे, हम मग़फ़िरत के मक़ाम में कहाँ तक हैं, हम अपने आप को अल्लाह के सामने माफ़ी के लिए पेश करने में कहाँ तक कामयाब हैं, अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को कहाँ तक माफ़ किया है, रमज़ान की जो बशारतें थी, रमज़ान के जो फ़ज़ाइल थे, रमज़ान में अल्लाह के जो वादे थे, इन वादों के हम कहाँ तक मुस्तहिक़ बने हैं, ये सुनने का, सोचने का, गौर करने का, अपने अपने अमल का जायज़ा लेने का मक़ाम है कि अल्लाह ने तो रमज़ान में कहा था रोज़ा रखने वालों को मैं माफ़ कर दूँगा, तरावी पढ़ने वालों को मैं माफ़ कर दूँगा, क़ियामुल लैल का एहतिमाम करने वालों को मैं माफ़ कर दूँगा, हर दिन हर रात लोगों को जहन्नम से मैं आज़ाद करूँगा। हमें सोचना चाहिए कि मग़फ़िरत के 10 मौक़े रहे, हमें कौन सा मौका नसीब हुआ, ऐसी कौन सी इबादत थी जिसको हमने दिल से किया, ऐसी कौन सी इबादत थी जिसको सामने रखकर, जिसको मद्देनज़र रखकर हम अल्लाह ताला से मांग सकें अल्लाह ये मैंने इबादत तेरे लिए की थी, मुझे मग़फ़िरत फरमा। ऐसा हमारा कौन सा अमल है, हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात, रमज़ान इबादत का मौका है। इबादत के बाद सलफ़ सालिहीन के बारे में आता है, शेख सालेह अल फौज़ान रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि सलफ़ सालिहीन रमज़ान का मौका जब ख़त्म होता कसरत से अल्लाह के पास इस्तिग़फ़ार करते हैं, कसरत से मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला मेरा अमल कबूल फरमा, और अल्लाह तबारक व ताला के पास आजिज़ी व इनके सारी मज़ीद ज़्यादा तौर पर पेश करते, अल्लाह इन अमल को, इन अमाल को, इन नेकियों की छोटी मोटी पूंजी को कबूल फरमा। सलफ़ में इब्ने औन रहिमहुल्लाह बयान करते हैं ला तग़तर बिअमलिक, कि लोगों अपने अमल से धोखा मत खाओ, अपने अमल से धोखा मत खाओ। आपने नेकियां की हैं, भूखे रहकर रोजे रखे हैं, खड़े होकर आपने तरावी पढ़े हैं, अपने जेब से पैसा खर्च किया है, सारी नेकियां रमजान की हैं, लेकिन अपनी नेकियों से धोखा मत खाओ। ला तदरी अयुक़बल मिनका अमला, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे रोजे कबूल किए गए या नहीं किए गए, तुम्हारी नमाजें कबूल हुई कि नहीं हुई,
تم نہیں جانتے کہ تمہارے صدقہ و خیرات کو شرف قبولیت ملا یا نہیں ملا۔ اپنے عمل سے دھوکہ مت کھاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم عمل تو کر رہے ہو لیکن اللہ اس عمل کو قبول نہ کرے، تم نیکیاں تو کرو لیکن تمہاری نیکیاں اللہ کے پاس قبولیت کا مقام حاصل نہ کر سکے، تم دھوکہ نہ کھاؤ۔ اور اسی طرح وَلَا تَأْمَنْ ذُنُوبَكَ، اپنے گناہوں سے غافل مت رہو، اپنے گناہوں سے لاپرواہ مت رہو۔ لا تدری، تم نہیں جانتے، اکفرت عنک ام لا، تمہارے گناہ معاف کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے ہیں یہ بھی تم نہیں جانتے، نیکی قبول ہونا بھی تم نہیں جانتے، گناہوں کا معاف ہونا بھی تم نہیں جانتے، تو نہ نیکیوں سے دھوکہ کھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی گناہوں سے بے خوف ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہارا عمل، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ نے پردے میں چھپا کر رکھا ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ حاضرین کرام، ہم میں سے جن لوگوں نے عبادتیں کی ہیں، قبولیت کے معیار کو جن کی عبادتیں پہنچی ہیں، ہم نہیں جانتے وہ خوش نصیب ہم میں کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ خوش نصیب کون ہے اللہ نے جس کے بھوک پیاس کو قبول کیا، ہم نہیں جانتے کہ وہ خوش نصیب کون ہے اللہ نے جس کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول کیا، جس کی بڑی بڑی نیکیوں کو قبول کیا، جس کے قرآن پڑھنے کو قبول کیا، نمازیں پڑھنے کو قبول کیا، ان دعاؤں کو قبول کیا جو دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، ان دعاؤں کو قبول کیا جو مانگنے سے رہ گئی تھی۔ کون خوش نصیب ہے ہم نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یا لیت شعری، اے کاش میں معلوم کر سکتا، میں ایک ایک آدمی کو جان سکتا کہ اس کی نیکیاں قبول ہو گئی ہیں، میں اسے مبارکباد دیتا، مجھے کسی کے بارے میں معلوم ہوتا اس کی نیکیاں قبول نہیں کی گئی ہیں، میں اس کے غم میں شریک ہوتا، میں بھی اس کے ساتھ مل کر افسوس مناتا۔ مبارکباد ہے، قابل مبارکباد ہے ہم میں کہ وہ نوجوان جنہوں نے اپنی خواہشوں کو قربان کیا، اللہ کی عبادت کی۔ مبارکباد ہے ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود، اپنی بڑی عمر کے باوجود، اپنی کمزوری کے باوجود، اپنی بیماری کے باوجود اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے رہے، اللہ کے سامنے بھوکے پیاسے رہتے رہے۔ مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنی صحت کے باوجود بھی روزے نہیں رکھ سکے، افسوس ہے ان لوگوں پر اپنی طاقت کے باوجود بھی اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے۔ رمضان کے یہ آخری دن ہمارا اپنا جائزہ لینے کے دن ہے کہ رمضان ہمیں کیا سکھا کر گیا، رمضان ہمیں کیا بنانا چاہتا تھا، ہم کیا بنے ہیں، کہاں تک بنے ہیں، کیسے بنے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں رہیں گی مختصر طور پر، ان تمہیدی باتوں کے بعد مختصر طور پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آخر ہم نے رمضان سے کیا سیکھا کہ ہمارا دین جو ہے یہ تہوار کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر کوئی چیز لائی، سامنے رکھا، آپ برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ لیا، بات ختم۔ آپ کوئی عید منا رہے ہیں، تھوڑی دیر ناچ لیا، گا لیا، ڈی جے لگا لیا، پٹاخے پھوڑ دیے، بات ختم۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو دین ہے یہ زندگی کے اصول سکھاتا ہے، زندگی کا سبق سکھاتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ نیکیوں کا کوئی موسم خاص نہیں ہوتا، عبادت کا کوئی موسم خاص نہیں ہوتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے بعد سارے صحابہ پریشان ہیں، ہر کوئی بے خود ہو چکا ہے، ہر کوئی بے لگام ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام کو خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور صحابہ کے سامنے ایک تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ لوگوں، دوسرے رسول جیسے آئے تھے، محمد بھی ویسے ہی ایک رسول بن کر آئے تھے۔ اگر محمد کا انتقال ہو جائے، محمد دنیا سے چلے جائیں، کیا تم بھی عبادت سے منہ پھیر لو گے؟ محمد اگر دنیا سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم عبادت کرنا چھوڑ دو گے؟ یاد رکھ لو، فمن كان منكم يعبد الله فمن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ تم میں سے جو آدمی
اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو کبھی فنا نہیں ہے، کبھی موت نہیں ہے، تو انسان کو بھی کبھی عبادت سے چھٹی نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اور جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ معلوم ہوا عبادت کا کوئی موسم منقطع ہونے والا نہیں ہے، عبادت کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرو، موت آنے تک، مرنے تک اللہ کی عبادت کرو۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، تمہاری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اسلام پر قائم رہو۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ زندگی کے آخری لمحے تک اسلام پر مجھے قائم رکھنا۔ حضرین کرام، ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ہمارے دین کو ہم نے ایک فیسٹیول سمجھ لیا ہے، فیسٹیول آیا ہم فیسٹیول منا لیے، فیسٹیول ختم دین ختم، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین زندگی کے ہر حصے سے بات کرتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں ایک چیز کے ذریعے دوسری 10 چیزیں سکھاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے فرض ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی مقصد اللہ کا ڈر ہے لیکن ذریعہ روزہ ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کیسا ڈریں گے، کہاں کہاں ڈرنا ہے، کون سے موقع پر ڈرنا ہے، کس جگہ ڈرنا ہے، یہ روزہ سکھائے گا کہ آپ کو یہاں یہاں ڈرنا ہے۔ تو رمضان میں روزہ رکھ کر میں نے اور آپ نے جو سب سے پہلا سبق سیکھا وہ اللہ سے ڈرنے کا سبق سیکھا۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ، جس اللہ سے میں اور آپ رمضان میں بھی ڈر رہے تھے، یہ اللہ رمضان کے بعد بھی زندہ رہے گا، رمضان کے بعد بھی اس سے ڈرنا ہے۔ جس اللہ کے ڈر سے میں اور آپ روزے کی حالت میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی رہے تھے، اس اللہ سے مجھے اور آپ کو رمضان کے بعد بھی ڈرنا ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اور آپ ڈر رہے تھے رمضان میں، اس کا خوف کھا رہے تھے، ہر بار اسے ہم یاد کر رہے تھے، ڈر رہے تھے کہیں نماز چھوٹی تو روزہ نہ مردود ہو جائے، کہیں اکیلے میں جا کر کچھ کھا لوں پی لوں، حتیٰ کہ وضو کے وقت بھی کلیاں کر رہے تھے، تو ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں ایک خطرہ میرے روزے کو برباد نہ کر دے۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر ہم رمضان کے بعد اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ دیکھنے والا نہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ مواخذہ کرنے والا نہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ ہماری پکڑ کرنے والا نہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دینے والا نہیں؟ سارے معاملات ہیں، اللہ بدلہ بھی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ بھی رمضان کے بعد کرنے والا ہے۔ تو رمضان سے جو سب سے بڑا سبق میں نے اور آپ نے سیکھا وہ اللہ کے تقوی کا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے تقوی اللہ سوق لا تبور، کہ اللہ کا ڈر ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی نقصان نہیں، کبھی گھاٹا نہیں۔ آدمی جب جب اللہ سے ڈرے گا، جہاں جہاں اللہ سے ڈرے گا، جیسے جیسے اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اسے فائدہ دے گا۔ کیسے دے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کا راستہ آسان کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ کام ہاتھ کو آیا چلا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی مشکل ہو رہی ہے، پریشانیوں میں گھر رہے ہیں، رمضان بتا رہا ہے کہ اللہ سے ایسے ایسے ڈرو، اللہ تمہارے لیے ایسی ایسی نعمتیں دے گا۔ رمضان ہمیں تقوی کے ذریعے سکھا رہا ہے تم اللہ سے ڈرو گے تمہاری زندگی آسان ہوگی، اللہ سے ڈرو گے گناہ معاف ہوں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، زندگی جو بگڑی ہے نا، زندگی کی جو پریشانیاں ہیں نا، یہ ساری چیزوں کا اختتام اللہ تعالیٰ کے ڈر میں ہے، اور اللہ کا ڈر ہمیں روزہ سکھاتا ہے، اللہ کا ڈر ہمیں روزہ سکھاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی گانوں کے عادی ہوں گے،
हम में से बहुत सारे भाई फिल्मों के आदी होंगे, माफ करना हम में से बहुत सारे भाई गालियों के आदी होंगे, लेकिन रोजा उनको रोक रहा था। रोजे से है गाली नहीं देना, रोजे से है गाना नहीं गाना, रोजे से है फिल्म नहीं देखना, रोजे से है ये नहीं करना, रोजे से है वो नहीं करना। रोजा सिखा रहा था। ये सारी चीजें सीखने के बाद हम रमजान के बाद फिर पुराने हो गए। इन रोजों का क्या फायदा? इन रोजों का क्या फायदा? भूखे रहने का क्या फायदा? 13 घंटे भूखे रहने का क्या फायदा? 30 दिन 13 घंटे भूखे रहने का क्या फायदा अगर हम रमजान के बाद भी फिर वही काम करने लगे जो रोजे में हम नहीं किया करते थे। सलफ फरमाते थे कि अगर कोई आदमी रमजान के रोजे इस नीयत से रखता है कि रमजान के रोजों के बाद मैं वही पुराने गुनाह करूंगा, रमजान के रोजे इसलिए रखता है कि रमजान के बाद रोजे की हालत में मैं जो गुनाह छोड़ रहा हूं, रमजान के बाद फिर वही गुनाह मैं करूंगा। अगर कोई इस इरादे से रोजे रखेगा, पूरे रोजे बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करेगा रोजों को। इसलिए कि रोजे का मकसद था आदमी अल्लाह से डरे। रमजान के बाद आदमी अल्लाह से नहीं डर रहा तो उसके रोजे रखने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ और सारे के सारे रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी रमज़ान में जिस तरह हम अल्लाह से डरते थे, रमज़ान के बाद भी अल्लाह मुझे और आपको डरने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान ने हमें जो सबसे अहम चीज़ सिखाई वो था सब्र करना। सब्र करना, जैसा कि मैंने कहा कि सब्र की 3 किस्में हैं। सब्र की 3 किस्में हैं। एक आदमी नेकी करे, नेकी करने में मुश्किल पेश आए, आने वाली मुश्किल पर क्या करे? सब्र करे। नेकी करना है, जैसे मिसाल के तौर पर रोज़ा रखना है, नेकी है। काम कर रहे हैं, सारवा चढ़ रहे हैं, पेंट मार रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, धूप में साइकिल चला रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, नेकी में मुश्किल पेश आ रही है, हलक सूख रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, नेकी में मुसीबत आ रही है, बंदा सब्र करता है। ये नेकी में सब्र करना हुआ। जैसे बुराई को छोड़ने में सब्र करना, यानी आदमी रमज़ान में क्या कर रहा है? गलत चीज़ों का आदी है, रमज़ान में सिगरेट का आदी है, गुटखे का आदी है, फुला चीज़ों का आदी है, गुनाहों का ऐसा आदी हो चुका है, उस गुनाह के बगैर सुकून नहीं मिलता। लेकिन रोज़ा बता रहा था 13 घंटे आप उस चीज़ के बगैर रह सकते हैं। रोज़ा बता रहा था कि आप जिस गंदी चीज़ के आप आदी हो चुके हैं, रमज़ान में रोज़ा रखकर आप उन चीज़ों से दूर रहते हैं, रमज़ान के बाद क्यों नहीं रह सकते? रोज़ा यही सिखा रहा था, सब्र करा रहा था। आप नेकी कर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, आप गुनाह से बच रहे हैं, परेशानी हो रही है गुनाह से बचने में, तो रोज़ा आपको सिखा रहा है कि आपको सब्र करना है, आपको सब्र करना है। कोई आपको छेड़ रहा है, गाली दे रहा है, बुरा सलूक कर रहा है, रोज़ेदार से कहा गया, रोज़ेदार इतना कह ले, इन्नी साइमुन, आप मुझे बुरा भला कह रहे हो, मैं रोज़े से हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा। यानी रोज़ा हमें सब्र करना सिखा रहा था। 30 दिन में हम खुद ने क्या कर लिया? अपने आप में एक तब्दीली महसूस की। रमज़ान से पहले हम जैसे थे, रमज़ान के इख्तिताम पर अब हम वैसे नहीं हैं, हम बदल चुके हैं। तीसरी चीज़, रमज़ान का रोज़ा मुझे और आपको सिखा रहा था नेकी के अलावा, गुनाह के अलावा, दुनियावी मामलात में अगर कोई परेशानी आ गई उस पर भी हमें सब्र करना है। यानी रमज़ान हमारे सब्र की ट्रेनिंग के लिए आया था और बता रहा था कि हमें सब्र कैसे करना है, और बता रहा था हमें क्या करना है, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा कैसे इख्तियार करना है। तीसरी बात, रोज़ा मुझे और आपको बता रहा था कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कैसे करना है। हम पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म के हवाले हो गए। हम उस वक्त सो रहे थे जब अल्लाह ताला चाहता था कि हम सो जाएं, और फजर में हम उस वक्त बेदार हो रहे थे, तहज्जुद के वक्त से, सहरी के वक्त से, फजर के वक्त से हम बेदार हो रहे थे। अल्लाह ने जब हमें बताया कि तुझे अब तक खाना है, अज़ां तक हम खा रहे थे। अल्लाह ने बताया कि तुझे फजर की अज़ां के बाद से भूखा रहना है, अल्लाह के हुक्म पर हम भूखे रह रहे थे। शाम हो गई, सूरज डूब गया, अल्लाह ने हमें बताया कि भूख ख़त्म करो, इफ्तार करो, हम इफ्तारी कर रहे थे। यानी
ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہے تھے. روزہ رمضان ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا رمضان میں بھی رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے, اللہ کے فرمان کے مطابق چلنا ہے, اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق چلنا ہے. رمضان ہمیں یہ بتا رہا تھا, رمضان ہمیں یہ سکھا رہا تھا کہ ہمیں اللہ کے حکم کو اپنانا چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہم نے رمضان سے سیکھی ہے وہ یہ ہے عبادت کی حلاوت کو محسوس کرنا. ایک مومن کی سب سے بڑی خوشی اور ایک مومن کا سب سے بڑا غم یہ ہے کہ مومن کو عبادت سے محروم کر دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ کریں لیکن صبح میں سحری کو کسی وجہ سے اٹھ نہ سکیں, کتنا افسوس ہوگا, کتنا افسوس ہوگا. یعنی عبادت کے چھوٹ جانے کا افسوس ہے. عبادت کی لذت آدمی محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں, سامنے کھانا پانی رکھا ہوا ہے, افطار کے وقت دسترخوان سجا ہوا ہے, لیکن اس کھانے میں جو لذت ہے اس سے کہیں زیادہ لذت ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بھوک پیاس کو محسوس کیا جائے. یہ عبادت کی لذت ہے. یعنی کھانے پینے کی چیزیں سامنے ہیں, لذیذ چیزیں ہیں, لیکن بھوکا رہنے میں عبادت کی لذت جو ہے یہ کھانے کی چیزوں سے زیادہ اہم ہے. تو بندہ کیا کرتا ہے, رمضان میں عبادت کی لذت کو محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے اوپر جو چاہے وہ قربانی برداشت کر لوں گا, بھوکا رہ جاؤں گا لیکن اللہ کی عبادت کروں گا, بھوکا رہ جاؤں گا, دن میں 5 نمازیں پڑھوں گا, ظہر کی نماز بھوک میں پڑھتے ہیں ہم, عصر کی نماز بھوک کی حالت میں پڑھتے ہیں, یعنی بھوکے پیاسے رہ کر ہم عبادت کرتے ہیں. تو رمضان کے علاوہ اچھا خاصا کھا پی کر ہم عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور یہ کوئی میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی الگ باتیں نہیں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جس پر ہم نے رمضان کی زندگی گزاری ہے. گراؤنڈ لیول کی باتیں ہیں, زمینی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ہم نے بھوک میں نمازیں پڑھی ہیں, ہم نے پیاس میں نمازیں پڑھی ہیں, اور ہم نے گرمی میں نمازیں پڑھی ہیں, ہم نے دھوپ کی تپش میں نمازیں پڑھی ہیں, سخت گرمی میں ہم کام کو چھوڑ دیے کہ مجھے اب نماز کو جانا ہے. یہ احساس, عبادت کی یہ لذت رمضان ہمیں سکھانے آیا تھا. اور ایسا نہیں کہ ہم سیکھے چھوڑ دیے, رمضان کے بعد ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. رمضان کے بعد ہمیں ان چیزوں کا احساس کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں. اسی طرح رمضان میں ایک اور عظیم عبادت ہم نے جو سیکھی ہے وہ ہے اللہ کی یاد. رمضان میں جو عظیم چیز ہم نے سیکھی ہے, ہر وقت اللہ کی یاد, اللہ سے تعلق, اللہ سے مانگنا, اللہ سے بدلے کی امید. میں روزہ ہوں, اللہ مجھے بدلہ دے گا. تراویح پڑھ رہا ہوں, یہ احساس, اللہ مجھے بدلہ دے گا. صدقہ کر رہا ہوں, اللہ مجھے بدلہ دے گا. ہم دعائیں کر رہے ہیں, مسجد کو وقت سے پہلے آ رہے ہیں, اس امید میں اللہ مجھے بدلہ دے گا. یعنی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق رمضان میں مضبوط ہو گیا تھا. ہمیں اس تعلق کو قائم رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہم تو اللہ سے قریب ہو جائیں, اللہ کے بہت قریب ہو جائیں, رمضان ختم ہوتے ہی پھر ہم اللہ سے دور ہو جائیں. رمضان میں تو اللہ کے ہم دوست بن جائیں, رمضان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم خود دوری اختیار کر لیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, للہ اشد فرحتن, کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے. ایک آدمی صحرا میں تھا, ایک آدمی جنگل میں تھا, اس کی سواری گم ہو گئی, پریشان ہو گیا تھا, لیکن شام کو کیا دیکھتا ہے, اس کی سواری واپس آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس مسافر کو اپنی سواری ملنے کی جتنی خوشی ہوگی, اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندے کے اللہ کی طرف واپس آنے کی خوشی اس سے زیادہ ہوگی. ہم گنہگار اللہ کے پاس آئے تھے, ہم گنہگار اللہ سے قریب ہوئے تھے,
یقیناً یہ اللہ کے لیے بھی خوشی کا مقام تھا۔ اب ہم نیک ہونے کے بعد اللہ سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر کیسا افسوس بنتا ہے۔ جب گنہگار تھے رمضان میں اللہ سے قریب ہوئے، اب جب اللہ سے قریب ہو گئے، نیکیاں کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تو اب ہم کیا ہو گئے؟ اللہ سے رمضان کے بعد ہم دور ہو رہے ہیں۔ سوچ سوچ کر گناہ کر رہے ہیں اللہ سے دور ہونے کے لیے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کام تلاش کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ رمضان کے بعد گناہ کر رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ رمضان کے بعد حلال حرام کی تمیز نہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ اگر کوئی باپ بڑی محنتوں سے مال کمائے، اگر کوئی باپ بڑی قربانیوں سے مال کمائے اور اس کی اولاد اس مال کو ضائع کر رہی ہو تو کتنا افسوس ہوگا۔ یہی بات، یہی کام کہیں ہم نہ کر دیں۔ بڑی مشکلوں سے سرمایہ کمایا ہے نیکیوں کا، بڑی مشکلوں سے اللہ کی قرب کے لمحات کو ہم نے محسوس کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو محسوس کیا ہے۔ بھوک پیاس میں اللہ کی قربت کو، اس کی محبت کو، اس کی عبادت کو، اس کے صبر کو، اس کے تقوی کو عبادت میں ہم نے تلاش کیا ہے، اسے محسوس کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ساری عبادتوں پر غفلتوں کی دھول پھر سے دوبارہ پڑ جائے۔ رمضان سے ہم نے ایک عبادت یہ سیکھی ہے کہ علم کی اہمیت ہم نے سیکھی ہے۔ رمضان کی چھوٹی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں، رمضان کی ایک چھوٹی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ سحری کرنا چھوٹی عبادت، میں روزہ رکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سحری کرنا۔ اسی طرح رمضان کی ایک چھوٹی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ افطار کرنا۔ اور اسی طرح رمضان کی عبادتیں ہیں، تراویح ایک عبادت ہے، صدقۃ الفطر ایک عبادت ہے، اعتکاف رمضان کی ایک عبادت ہے۔ یعنی رمضان کی الگ 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 بہت ساری عبادتیں ہیں۔ ان ساری عبادتوں کا تعلق علم سے ہے کہ آدمی علم حاصل کرے گا تو عبادت اچھے طور پر انجام دے گا۔ لوگ رمضان میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اس کو بھی شامل کر لیں، تراویح پڑھتے ہیں اس کو بھی شامل کر لیں، روزہ رکھتے ہیں اس کو بھی شامل کر لیں۔ یعنی ساری عبادتوں کا تعلق علم سے ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو علم ہے نماز ایسے پڑھنا چاہیے، علم ہے کہ اعتکاف میں کب سے داخل ہونا چاہیے، پردے میں اعتکاف کتنے دن کیا جاتا ہے، سحری کب تک کرنا ہے، روزہ کب کھولنا ہے، کیا کیا کام ہے جس کو کرنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے، روزے میں کیا کرنا چاہیے، اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے، صدقۃ الفطر کتنا دینا چاہیے، گھر والوں کی جانب سے کیسے دینا چاہیے، کیا کیا دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے معلوم کی تو گویا یہ دین کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ تو گویا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر قدم پر ہمیں علم سیکھنا چاہیے کہ قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ سواری آپ گاڑی خرید رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث میں ایک سواری خریدنے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ آپ شادی کر رہے ہیں، شوہر ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث میں ایک شوہر ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بیوی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن حدیث میں ایک بیوی ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بیچنے والے ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث میں ایک بیچنے والے کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چیز خرید رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کیا سکھایا گیا ہے۔ رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ عبادتیں مکمل اسی وقت ہوگی جب ان کے بارے میں علم سیکھا جائے گا اور علم کے مطابق انہیں عمل کیا جائے گا، انجام دیا جائے گا۔ تو رمضان کے بعد بھی بہت ساری زندگی کی چیزیں، تقریباً ساری زندگی کی چیزیں ہمارے علم پر منحصر ہے۔ ہم اس کے بارے میں کیا علم حاصل کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کتنا عمل کرتے ہیں، یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ ایک آخری بات، رمضان میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ پریشانی میں دوسروں پر کیا گزرتی ہے۔ اگر میں روزے سے ہوں، اگر میں بھوکا ہوں، یہ احساس معلوم ہوا کہ ہم اس قدر بھوک پیاس میں ہیں اور ہمارے وہ بھائی ہیں جو سال کے 12 مہینے بھوکے رہتے ہیں۔
ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کا روزہ رہنا، جن کی بھوک پیاس ان کی عادت ہے، غربت کے مارے ہیں، فقیری کے مارے ہیں، محتاج ہیں۔ اسلام نے ہمیں سبق سکھایا کہ آپ کو رمضان میں اپنے غریبوں کا خیال کرنا ہے، صدقۃ الفطر دینا ہے، آپ کو روزے دار کو روزہ افطار کرانا ہے۔ یعنی رمضان ہمیں سکھایا ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا ہے۔ جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ من کرب یوم القیامہ۔ اگر کوئی کسی دنیا میں کسی پریشان حال آدمی کی دنیا میں پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ آخرت میں اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ کسی مجبور انسان کی مجبوری کو دور کرنا، کسی پریشان حال آدمی کی پریشانی کو دور کرنا، کسی غم زدہ کے غم میں کام آنا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو رفع کرنا۔ اسلام رمضان ہمیں یہی پیغام دیتا ہے اور بدلہ بھی بتایا، آپ جو کرو گے آپ کے ساتھ ویسا کیا جائے گا، کما تدین تدان، جیسا سلوک محتاجوں کے ساتھ کرو گے اللہ بھی آپ کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا۔ رمضان ہمیں یہی بتانے کے لیے آیا۔ حاضرین کرام، رمضان کے ان اسباق کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے، رمضان کی عبادتوں کو سامنے رکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے نا، جتنی بھی مخلوق، آسمان، زمین، تارے، اسی طرح ہوا، پانی، چرند پرند، سارا آسمان، ساری زمین، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان میں جو مخلوق ہے، زمین میں جو مخلوق ہے، پانی میں جو مخلوق ہے، ساری مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ ہم بھی مخلوق کے برابر عبادت کر رہے ہیں، جیسی ساری دنیا اللہ کی عبادت کر رہی ہے ہم بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر عبادت میں صرف تراویح میں کھڑا ہونا عبادت ہو جاتی، یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہم درختوں سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے، درختوں سے زیادہ ہم کھڑا نہیں رہ سکتے۔ درخت کھڑا ہے، اللہ نے اسے ویسے ہی پیدا کیا ہے کہ درخت کھڑے ہو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں درختوں سے زیادہ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اگر زبان کو حرکت دینا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات سننا عبادت ہوتی تو سارے جانور، سارے چرند و پرند، سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا اس کی عبادت کر رہا ہے۔ سورج کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تو اس طرف سے نکل جا، سورج نکل جاتا ہے۔ جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے پاس جاتا ہے، وہاں پر روزانہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو یعنی ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تو انسان کو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بس اتنی کوشش کر لینی چاہیے میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میری عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کی گئی نہیں پیش کی گئی، میں ان عبادتوں کے ذریعے کیا اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتا ہوں یا نہیں بچ سکتا ہوں، ان عبادتوں کے ذریعے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا نہیں کرے گا۔ آدمی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ سلف صالحین رمضان میں سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، رمضان میں دعا کرتے، اور جب رمضان ہو جاتا اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتے، اللہ میری عبادتوں کو قبول فرما، اللہ میرے روزوں کو قبول فرما، اللہ عبادتوں کے بارے میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو میں بھی اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، قرآن مجید کے پڑھنے کو قبول فرمائے، سجدے کرنے کو قبول فرمائے، بھوکے پیاسے رہنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله ولي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔